مدرسے جو ہیں یہ وادی طوا ہیں جہاں سے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی سکھائی جا رہی ہے۔ وحی تو اس لیے ہے بھائی کہ مردان کار تیار ہوں، مردان حر تیار ہوں، جو کسی جابر سے کسی ظالم سے نہ ڈرنے والے ہوں، نہ جھکنے والے ہوں، نہ بکنے والے ہوں۔ ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر جو آپ کو تعلیم چھڑا کر کے آپ کو یہاں سے لے جائے اور دنیا کی راہ پہ ڈال دے، دنیا داروں جیسا بنا دے، ہر اس سوچ اور فکر کو بھی باہر چھوڑ کے مدرسے میں داخل ہونا ہوگا بھائی۔ مدارس کے جو بچے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ مہربانی کریں، یہ بڑے موبائلوں کے چکر میں نہ پڑے۔ حاضرین محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ شریف کی آیت نمبر 13 تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پچھلی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام کے وادی طوا میں پہنچنے پر انہیں ارشاد فرمایا، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہیں ندا کی گئی، انی انا ربک، میں کہ میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے نالین اتار دیں، انک بالوادی المقدس طوا، آپ پاکیزہ وادی طوا میں موجود ہیں، آپ پاکیزہ وادی طوا میں موجود ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، پسند فرما لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، بس تو پوری توجہ کے ساتھ سن، لما یوحیٰ، جو کچھ بھی تجھے وحی کیا جائے، جو کچھ بھی تجھے وحی کیا جائے۔ حاضرین ذوی الاحتشام، ان آیات کریمہ پر ہم غور کریں گے۔ خلاق کائنات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو جو ارشاد فرمایا، میں کہ آپ اس وقت مقدس وادی طوا میں ہیں، آپ اپنے نالین اتار دیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ رب کی وحی سنیں۔ پیارے اور محترم بھائیوں، اس وقت وہ مقدس وادی جہاں رب کی وحی پڑھی جاتی ہے وہ حضور کے دین کا مدرسہ ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ وہ حضور کے دین کا مدرسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا کہ اپنے نالین اتار دو۔ کیوں؟ فرمایا کہ مقدس وادی طوا میں آپ موجود ہیں۔ وہ جو ایک مقدس وادی تھی، وہ جگہ تھی جہاں پہ رب تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی سے نوازنا تھا، اس سے پہلے ہی فرما دیا، فرمایا کہ اپنے نالین اتار دو، اپنے نالین اتار دو۔ پیارے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مدرسے کے ماحول سے میل نہیں کھاتی، ان کو اپنے سے دور کر کے مدرسے میں آنا پڑتا ہے۔ رب تبارک و تعالی اپنی وحی دے رہا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو، اور پہلے فرما رہا ہے کہ اپنے نالین اتار دیں۔ آج بھی اگر کوئی مدرسے میں بچہ پڑھنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب مدرسے میں بھی پڑھوں اور ٹچ والا موبائل بھی چلاتا رہوں، اب آپ ذرا بتائیں نا، خود غور کریں، جوتے زیادہ ناپاک ہوتے ہیں یا موبائل زیادہ ناپاک ہے ٹچ والا؟ جی موبائل زیادہ خراب ہے نا بھائی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تو وحی لینے آ رہا ہے کہ موسیٰ پر نالین اتار دے، باہر نالین اتار دے اپنے۔ تو آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ مدرسے کے بچے، کئی سارے مدارس ہیں جہاں پہ بالکل پابندی ہے موبائل پہ، موبائل نہیں آنے دیتے وہاں،
میں محض صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، موبائل کی بات کر رہا ہوں، چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر وقت ہر بندے کو درپیش ہے یہ والا معاملہ، لیکن اس سے اگلے معاملات بھی ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، میں کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نالین پہن کے نہ آئیں آپ یہاں، کیونکہ یہاں آپ کو وحی دی جا رہی ہے، آپ پاکیزہ مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے نالین ہیں اور رب فرما رہے اتار دیں انہیں، ہے نالین، رب نے فرمایا اتار دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی ظاہری بات ہے وہاں تو ایسا ماحول ہی نہیں تھا جیسے یہاں ہمارے ہاں گٹر بنے ہوتے ہیں، گلیوں سے گزرتے ہوئے بندوں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہاں تو ایسی بات ہی نہیں ہے۔ پھر رب فرما رہا ہے کیوں؟ بھائی وہاں رب تبارک و تعالیٰ کی وحی دی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اس اہتمام کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یعنی ہر وہ شے جو کسی بھی طرح دنیاوی نجاست کا جہاں احتمال بھی ہو سکتا ہے، وہ طالب علم دین کے قریب بھی نہ آنے پائے۔ بتائیں نا، بالکل قریب بھی نہ آنے پائے۔ طالب، آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں جو مدرسے کے طالب علم کو مدرسے کی تعلیم سے فارغ کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں باہر۔ ان میں سب سے پہلے روٹی کی فکر ہے، کہاں سے کھائیں گے بھائی؟ 1 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، چھوڑ کے بھاگ گیا، روٹی کی فکر لے گی۔ باہر گزر رہے ہیں، لوگوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھی، بنگلے دیکھے، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھی، طبیعت میں جناب اطمینان آ گیا، مدرسہ چھوڑا اور بھاگ گئے۔ کیا ہے بھائی؟ اکیلے جوتے اتارنے کا حکم نہیں ہے مدرسے میں، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر جو آپ کو تعلیم چھڑا کر کے آپ کو یہاں سے لے جائے اور دنیا کی راہ پہ ڈال دے، دنیا داروں جیسا بنا دے، ہر اس سوچ اور فکر کو بھی باہر چھوڑ کے مدرسے میں داخل ہونا ہوگا۔ بھائی نہیں سمجھ آئی؟ یہ ذہن بنا کے آنا ہے بھئی روٹی رب نے دینی ہے، کائنات میرے رب نے بنائی ہے، جو رب تبارک و تعالی زمین کے اندر بیج ڈالنے پر وہاں سے پودا اگا سکتا ہے، وہ یہاں مجھے مدرسے میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی روٹی عطا فرمائے گا۔ یہ اگر کسی بندے کے 1-2 سال مدرسے میں بیٹھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد بھی اس کا رب تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں نہ بنتا تو پھر اس نے زندگی ضائع کی ہے اپنی۔ یار اب بتائیں نا، یہاں دور دور تک سچی بات ہے جہاں سے ہم آئے ہمیں تو آبادی نہیں دکھی، یہاں اس علاقے کے اندر اتنا بڑا عالی شان مدرسہ موجود ہے، تو یہ محض رب تعالیٰ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو فخلعن علیک جو ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ اپنے نالین اتار دو۔ تو صرف نالین نہیں اتارنے، میں کہ یہاں وحی دی جا رہی ہے تمہیں، نالین نہیں اتارنے، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر جو تمہیں وحی کے سننے میں، وحی کو سمجھنے میں، وحی کے قبول کرنے میں، وحی کو دل میں جگہ دینے میں جو بھی شے رکاوٹ بنتی ہے اسے اتار کے باہر ڈال دو تم، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لینے کے لیے یہاں آؤ تم۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، فَاسْتَمِعِ، پوری توجہ سے سن۔ یہ یہاں یہ نہیں فرمایا، یہ حضرت تشریف فرمایا ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اسمع کا معنی بھی سننا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ کان لگا کے سن، پوری توجہ سے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین یہاں بڑی زبردست بات نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے ہوئے تھے بالکل پورے سکون کے ساتھ، اپنے عصا پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور اپنی ٹھوڑی اس طرح رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، مولا سن رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ بتائیں یہ رب تبارک و تعالی کی وحی سننے کا ادب ہے۔ پھر اگلی بات دیکھیں، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ایک ایک عضو نے
کان بن کے، صرف اتنے تک نہیں بلکہ فرمایا کہ آپ کا پورا بدن جو ہے کان بن گیا، پھر اللہ کی وحی سنی، پھر اللہ کی وحی سنی۔ ہمارا تو کان رب تعالیٰ کی وحی کی طرف اتنی دیر بھی متوجہ نہیں ہوتا کہ ادھر قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، موبائل بجا، فوراً قرآن چھوڑا اور باہر بھاگ گیا، قرآن چھوڑا باہر بھاگ گیا۔ بندہ پوچھے بھی قرآن سے بھی اہم بات تھی، جس کا موبائل سننے کے لیے تم باہر بھاگ گئے ہو، فون سننے کے لیے یہاں سے دوڑ گئے ہو تم۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ کس طور پر کھڑے ہو کے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی سماعت فرما رہے ہیں؟ میں کہ پورے جسم کو کان بنا لیا، پھر سنا رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کو۔ اس سے ثابت ہوتا، اب دیکھیں نا، لوگ تو اور بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جو وحی دے رہا ہے یوں سن رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں بھی مدرسے میں بھی آتے بہت ہیں، لیکن یوں سننے والے جو ہوتے ہیں وہی پھر کوئی غزالی بنتا ہے، وہ پھر راضی بنتا ہے، انہی میں پھر کوئی سیوطی بنتا ہے۔ سننے والے آتے بہت ہیں، آتے بہت ہیں، لیکن جسے رب تبارک و تعالی وحی کا نور عطا فرما دے، محض وحی سننا مقصود نہیں ہے بھائی، وحی کا نور بھی دل میں آئے تو بات بنے۔ وحی کا نور دل میں نہیں نہ آیا تو پھر کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا بندے کو۔ ایسے تو ٹی وی پہ قرآن سنا جا رہا ہے، ٹی وی پہ سر سر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ بتائیں اگر قرآن یوں بولنے سے، یوں پڑھنے سے تو بندہ مسلمان بنتا تو پاکستان کا سب سے بڑا مسلمان یہاں ٹیلی ویژن ہوتا۔ ٹیلی ویژن کافر کا کافر ہی کھڑا ہے، وہ نہیں مسلمان ہوا، ہوئے مسلمان جی۔ سویرے سویرے قرآن سناتا ہے، پھر فلمیں دکھاتا ہے، پھر ڈرامے دکھاتا ہے، شام کو جناب پھر سو جاتا ہے، ساری رات پھر فلمیں دکھاتا رہتا ہے۔ ٹی وی مسلمان نہیں ہوا یوں قرآن پڑھنے سے، نہ بھائی نہ، قرآن پھر پڑھے ایسے جیسے امام احمد رضا نے پڑھا ہے، دل میں جگہ دے وحی کو، تو پھر قرآن۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک۔ یہ بھی مدرسے جو ہیں یہ وادی طوا ہیں جہاں سے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی سکھائی جا رہی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحی سنی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ دیکھیں یہ مدرسہ جو ہے یہ محض کتابیں ہاتھ میں پکڑانے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ پکی بات ہے۔ مدرسہ بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہاں سے رجال کار نکلیں، یہاں رجال سازی کا کام ہو، یہاں پہ وہ بندے کھڑے ہوں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی سنی نا رب تعالیٰ کی، رب نے فرمایا توجہ سے سن موسیٰ میری وحی کو، فاستمع لما یوحیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحی سنی، سننے کے بعد کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ گھر جا کے بیٹھ گئے؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے مدرسے والوں کے الگ اخلاق بیان کیے ہیں، مدرسے والوں کے الگ اخلاق ہیں۔ آپ محدثین کو دیکھیں نا اٹھا کے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اوصاف حاملۃ القرآن، قرآن کے حافظوں کے، قرآن کے عالموں کے، قرآن کے مفسروں کے اخلاق کیا ہونے چاہیے، وہ یہ حضور بیان فرما رہے ہیں۔ ان کے لیے الگ ہے۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں، اپنے بزرگوں کو سنا رہے تھے، کہتے ہیں جی کسی حافظ قرآن کو نماز کا کہنا پڑے نا کہ نماز پڑھ، کہتے ہیں پھر اس حافظ ابھی فٹے ہوں، حافظ قرآن کو بھی نماز کا کہنا پڑے، یعنی اس کے لیے تو بھائی الگ سے زیادہ تاکید ہے۔ اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ تو انسانیت اختیار کرے، وہ تو لوگوں سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو یوسف کو یہ نصیحت کی تھی، بلکہ وصیت کی تھی، میں کہتا بیٹا تمہیں مسجد میں جاتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے اور واپس آتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے۔ اب کوئی نکما ہوگا تو وہ کہے گا ہاں دیکھو نا امام صاحب نے منع کیا تھا، دیکھے کوئی نہ، لیکن نہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جانا اور سب سے آخر میں آنا، یہ مطلب تھا۔ امام صاحب تو یہ وصیت فرما رہے ہیں، اور آج کیا ہمارے مسجد میں جاتے نہیں بیچارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وحی سن غور کے ساتھ،
جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ یہاں مدرسے میں رجال سازی کا کام ہوتا ہے، یہاں مردان کار تیار کیے جاتے ہیں، یہاں مردان حر تیار کیے جاتے ہیں۔ مدرسہ صرف کتاب میں پڑھانے کے لیے نہیں ہے بھائی۔ رب نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فستمع، غور کے ساتھ میری وحی سن۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحی سنی۔ پہلی وحی کیا تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب نے فرمایا اننی ان اللہ، میں کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ رب اپنا تعارف کروا رہا ہے، اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں، اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بس عبادت بھی میری کرو، غلامی بھی میری اختیار کرو، اطاعت بھی میری ہوگی، غلامی بھی میری ہوگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا نا جی، اللہ اکبر کبیرہ، پھر جا کے سیدھا فرعون کا دروازہ ٹھوکا، دروازہ کھٹکایا۔ میں اوے میرا رب تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور تو ذلیل، تو کہتا پھرتا کہ تو اللہ ہے۔ اس نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تو کہتا پھرتا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، حالانکہ میں تو خود سن کے آیا ہوں اپنے کانوں سے، میرے رب نے مجھے فرمایا ہے اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جا کے بتائیں ٹکرائے یا نہیں ٹکرائے۔ یہ وحی کی برکت ہے، یہ وحی کا نور جب دل میں آیا نا، پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب تبارک و تعالی نے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا نا یہاں پہ نلین اتار دے، وہ نلین اتارنے کا مطلب صرف نلین اتارنا نہیں تھا، فرمایا کہ یہاں دل میں جو خوف آئے گا نا میں موسیٰ وہ بھی اتار دے۔ تو نے اب جا کے فرعون کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، اس کے دروازے کو ٹھوکنا ہے تم نے۔ وہ جو اپنے آپ کو معبود کہلوا رہا ہے، اپنے آپ کو سجدے کروا رہا ہے، وہاں تو نے الا اللہ کا نعرہ لگانا ہے۔ موسیٰ اس کے بڑے محلات کو بھی دیکھے گا، تیرے دل میں یہ نہ آئے کہ میں کس طرح کے گھر میں رہتا ہوں، یہ بڑے محل میں رہتا ہے، نہ نہ نہ، ہر طرح کی چیزوں کو صرف نلین نہیں اتارنے، ہر طرح کی چیزوں کو دل سے نکال دے۔ تیرے دل میں نور وحی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نور وحی ایسا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کہ 6 لاکھ بندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکل کے جا رہے ہیں شام کی طرف۔ انداز دیکھو تو صحیح بھائی، آج ہم نے کتنی محنت کی یار اس دین کے لیے، ہم نے قرآن پڑھا، قرآن سنا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وحی سننے کے بعد اور فرعون کو اور اس کے جبر کو، اس کے تشدد کو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں آپ آنکھ کھولتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو روکنے کے لیے 70,000 بچے قتل ہو جاتے ہیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ظلم سے بھی واقف ہیں، جبر سے بھی واقف ہیں، تشدد سے بھی واقف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب نے فرمایا کہ موسیٰ یہاں نلین اتار دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ہر طرح کی باتیں چھوڑ دی ہیں، اب تیری وحی کے لیے میں جہاں بھی تو فرمائے گا وہی کھڑا ہو کے الا اللہ کا نعرہ لگاؤں گا۔ میں وحی تو اس لیے بھائی یہ مردان کار تیار ہوں، مردان حر تیار ہوں، جو کسی جابر سے، کسی ظالم سے نہ ڈرنے والے ہوں، نہ جھکنے والے ہوں، نہ بکنے والے ہوں۔ وہ کہیں کہ ہم نے الا اللہ کی اذان پڑھنی ہے، جو بھی ہو جائے ہم اذان پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ اور مزے کی بات دیکھیں، یہ مدرسے کا ہی تسلسل ہے، یہ مدرسے کا تسلسل ہے، یہ وادی طوا کا تسلسل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جب عمر 5 سال کی ہوتی ہے نا، آپ کی اماں آپ کو مدرسے لے جاتی ہیں۔ مدرسہ کہاں تھا؟ مسجد اقصی میں۔ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ ہوتے تھے، سینکڑوں میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہاں طالب علم کتنے ہوں گے۔ لوگ اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے تھے، یہ ہمارا بیٹا جو ہے مدرسے کے نام وقف ہے، یہیں پڑھے گا، یہیں فقیہ بنے گا، عالم بنے گا، مسجد کی خدمت کرے گا۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں جو تھی انہوں نے بھی یہی منت مانی تھی، جو کچھ بھی پیدا ہوا مولا تیرے گھر کے لیے وقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت بعد سعادت ہوئی تو 5 سال کے ہوئے نا، اماں نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ بیٹا آؤ مدرسے چھوڑاؤں تمہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئی، مدرسے میں پہنچے، استاد جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ آپ پڑھیں الف۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں پڑھوں تو صحیح، پہلے اس کا معنی تو بتائیں۔ استاد حق کا بکا،
انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ الف کا معنی تھوڑا ہوتا ہے، یہ بے معنی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر بے معنی ہے تو پھر پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ ہے بے معنی تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ انہوں نے کہا بیٹا جب جڑتے ہیں نا تب معنی بنتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نازل اللہ کرے اور ہو بے معنی۔ اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے؟ میں پتہ ہے۔ کہا بتاؤ نا پھر۔ انہوں نے کہا جی آپ پھر یہاں آئیں جہاں میں بیٹھا ہوں، پھر جب مجھ سے پوچھنا تو پھر میں وہیں بیٹھوں گا جہاں استاد بیٹھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے وہاں سے، استاد والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ میں ہاں آپ پوچھو۔ انہوں نے کہا جی الف کا معنی کیا؟ میں اس کا معنی اللہ ہے۔ الف جہاں بھی ہوگا جس لفظ میں ہوگا تجھے توجہ دلائے گا بارگاہ الہ کی طرف، تجھے متوجہ کرے گا لفظ اللہ، حرف اللہ جو ہے۔ استاد حیران ہو گیا ہیں۔ اس نے کہا یہ کہاں سے پڑھ گیا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، رب کا نبی جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی عارف باللہ ہوتا ہے، وہ رب کی معرفت کا نور لے کے آتا ہے۔ تو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں نا ہماری تہذیب کیسے بدلی۔ الف اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام تہذیب دے رہے ہیں کون سی؟ رب کی دی ہوئی۔ لیکن ہمارے ہاں الف انار ہے۔ ہاں پڑھا تھا نا، الف انار اور بے بکری۔ جب بکری ہو گئی بتائیں علم کہاں جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، حال یہ ہوا ہے۔ تو مدرسہ جو ہے نا یہ مدرسے کا تسلسل ہے بھائی صاحب۔ مدرسے نے ہمیشہ ہر دور کے اندر مردان کار تیار کیے ہیں، مردان حر کھڑے کیے ہیں ہر دور کے اندر۔ جو مدرسے سے اٹھا ہے نا اس نے پھر الا اللہ کی اذان پڑھی ہے، پھر الا اللہ کی اذان پڑھی ہے۔ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدرسہ حضور نے دار ارقم میں مکہ مکرمہ میں مدرسہ کھولا، وہاں حضور دین پڑھاتے ہیں۔ اچھا جو بھی پڑھتا ہے حضور سے وہ یہی کہتا ہے یا رسول اللہ ہم کب تک یوں چھپ چھپ کے رہیں گے، ذرا کھڑے ہو کے مطاف میں جا کے الا اللہ کا نعرہ نہ لگا دیں۔ یہ مدرسے کا فیضان ہے بھائی۔ پھر مدرسہ جو ہے نا آقا علیہ السلام وہاں سے منتقل ہوتے ہیں، ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں اس وقت سوائے مجبور کے باقی لوگوں پر مکہ میں رہنا حرام کر دیا تھا۔ مفسرین نے بڑا واضح طور پہ لکھا ہے حرام اس لیے کیا تھا کیونکہ حضور اس وقت مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، وہاں صفہ مدرسہ بن چکا تھا اور حضور وہاں وحی پڑھا رہے تھے۔ ان لوگوں پر فرض تھا یہ یہاں سے ہجرت کرتے اور حضور کے مدرسے میں بیٹھ کے حضور سے دین سیکھتے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے نہیں کی انہوں نے ہجرت، وہ لوگ سارے کے سارے جنہوں نے حضور کے مدرسے میں آ کے پڑھنا شروع نہیں کیا، بدر میں سارے آئے تھے ان کے ساتھ۔ وہاں انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے جو غالب آئیں گے ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا، سارے کے سارے جتنے یہ لوگ تھے نا ان میں ایک بھی بچ کے نہیں گیا جو حضور کے مدرسے سے پیچھے رہے۔ جو مدرسے سے پیچھے رہا ایک بندہ بھی نہیں بچا ان میں سے، سارے صحابہ کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تو بھائی آج بھی جو بندہ مدرسے سے پیچھے ہٹتا جاتا ہے نا، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بیچارے پڑھ نہیں سکتے، ہر بندے پر مدرسے میں پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ صرف ایک جماعت جو ہے ایسی ہو جس پر جو پڑھے اور باقی لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے خیر خواہ رہیں، یہ فرض ہے ان پر۔ سب پر مدرسے میں پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن مدرسے والوں کو خیر خواہ رہنا سب لوگوں پر فرض ہے۔ جو بندہ مدرسے کا دشمن بن جاتا ہے نا وہ مدرسے سے پیچھے ہوتا جاتا ہے، اور ہر اس بندے کا ایمان جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے رخصت ہوتا جاتا ہے۔ آپ ہر دور میں دیکھ لیں، جب بھی آپ کو مزاحمت دکھائی دے گی، کلمہ حق کی اذان سنائی دے گی، اس بندے کے پیچھے ہمیشہ مدرسہ ہی ہوگا، مدرسہ ہی ہوگا۔ مدینہ منورہ میں آپ دیکھ لیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، سارے وہی لوگ تھے جو آقا علیہ السلام سے پڑھنے والے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہاد کی یہ جو باقی کوششیں ہیں، کام ہے سارا، یہ
اگر یہ مجبوری نہ ہوتی میرا ساتھ جانا، حضور فرماتے ہیں وگرنہ میں یہیں بیٹھ کے تمہیں پڑھاتا ہی رہتا بس. بتائیں، یہ حضور فرما رہے ہیں. اس سے آپ کو اگر اب بھی مدرسے کی عظمت اور شان سمجھ نہ آئے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے بھلا بتائیں. وہی مدرسہ تھا، اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص وہیں کے، حضرت خالد بن ولید وہیں کے، باقی سارے صحابہ وہیں کے پڑھے ہیں، وہیں سے اٹھتے ہیں، جا کے اتنا کام کیا. اسلام کا سب سے پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. آپ دین اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں جنہوں نے دین کو پھر سے نیا کر کے امت کو عطا فرمایا. اس عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استادوں کو دیکھیں تو وہ سارے کے سارے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے شاگرد ہیں. انہیں وہ سارے مجدد حضرت جو ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو استاد ہیں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر یوں ہی جناب امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، آپ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے 18 سال آپ سے علم پڑھا ہے آپ نے. اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا ہے. اتنے اساتذہ سے شیوخ سے پڑھنے کے بعد پھر وہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت سے ٹکراتے ہیں، اور ٹکراتے بھی یوں ہیں کہ حق ادا کر دیتے ہیں. بالآخر جب حاکم کو یہ معلوم ہوا کہ ابو حنیفہ جھکنے والا نہیں ہے تو اس نے جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے آپ کو شہید کروا دیا. ہمیشہ مزاحمت کے پیچھے مدرسہ دکھائی دے گا. مدرسے نے رجال کار تیار کیے ہیں، مدرسے نے مردان حر تیار کیے ہیں، مدرسے نے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پڑھنے والے مرد تیار کیے ہیں. یہ میں جیسے پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، مدرسہ جو ہے وہ صرف کتابیں پڑھانے کے لیے نہیں آیا. ہدایہ جو ہے نا اس کا معنی ہدایت ہے. نہیں سمجھ آیا؟ اس کا یہ نہیں کہ بندہ اس طرح کے مسائل سیکھ جائے، ویو سیکھ جائے تو بس ٹھیک ہے جی حضرت صاحب ہو گئے ہیں. نہ بھئی یہ ہدایہ اگر تمہیں جنت تک ہدایت نہ کرے، یہ ہدایہ جو ہے اگر تمہیں فرعون کی گردن دبوچنے کی ہدایت نہ کرے تو پھر ہدایہ پڑھا ہی کہاں ہے یار آپ نے؟ پھر ہدایہ کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا آپ نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی آپ نے تکلیفیں اٹھائی یار. اتنے کوڑے مارے جاتے تھے آپ کو کلمہ حق بلند کرنے کی وجہ سے. آپ کو جب وصال ہوا تو کسی نے پوچھا، کہا کہ بتائیں حضور اللہ نے کیا کرم فرمایا، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ نے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد تو نے میرے قرآن کی عزت کی خاطر اتنی مار کھائی ہے، آج میں اپنا دیدار تیرے لیے مباح کر رہا ہوں. اباہ تو یہ لفظ ہیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اپنا دیدار تیرے لیے مباح کر رہا ہوں، دیکھ لے تو مجھے میرا دیدار کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جہاں کہیں بھی بھئی آپ دیکھیں گے یہ جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے یہ ساری کی ساری اپنے دل میں بٹھانے کے لیے. بھئی جب بھی مسجد میں داخل ہوں آپ صرف جوتے نہ اتاریں، موبائل کو بھی معافی دے دیں. یہ نماز میں کھڑے ہوں موبائل نے تھوڑی سی کیا گھنٹی بجائی، رب کی بارگاہ ہی بندہ بھول جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ ہی یاد نہ رہے کہ میں کھڑا کہاں پہ ہوں. موبائل کو جناب پہلے بند کریں، جوتے اپنے باہر اتاریں. یہ میں نہیں کہتا کہ موبائل باہر رکھ دیں، بعد میں جو ہے وہ کچھ بھی نہ پڑھو، وہ کہے کہ نماز ہماری آخری ہے آج. ایسا نہیں میں کہتا کسی کو. موبائل بند کر دیں، اپنا اس کو خاموشی پہ لگا لیں، جیب میں ڈالیں اور آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں. اور مدارس کے جو بچے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ مہربانی کریں، یہ بڑے موبائلوں کے چکر میں نہ پڑیں. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے تو بھئی موبائل فون لگا ہوتا تھا، ایک سب کا سانجھا ہوتا تھا، جس کا فون آتا تھا وہ جا کے سناتا تھا. ایک بچہ اطلاع دیتا تھا تیرا فون آیا، تیری اماں فون کر رہی ہے، تیرے ابو فون کر رہے ہیں، وہ جا کے سنتے تھے. اسی طرح گزارا چلتا تھا. لیکن آج جو ہے وہ اچھا یہ موبائل جو ہے نا، اس موبائل کی وجہ سے بڑے سارے بچوں کے پڑھنے کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں. ہر وقت فلانے کو کھانسی لگ گئی، فلانے کو یہ ہو گیا، سبق گیا. آج جو میری اماں کی طبیعت صحیح نہیں ہے میں یہاں بیمار ہو گیا ہوں سن کے جی سبق گیا جی. تو یہ نئے مسائل ہو گئے. یہ لوگ کہتے ہیں ترقی کر گئے ہیں، میں نے کہا یہ ترقی پیچھے لے آئی ہے ہمیں.
ہے یا نہیں؟ بتائیں نا، پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بندہ نماز پڑھتے ہی ایسے ہو جائے، اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے، بیان سنتے تھے بندے بن کے بیٹھ کے سنتے تھے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اب ادھر موبائل بجا ادھر موبائل بجا، 5 بندے ادھر نکل گئے، 4 ادھر نکل گئے، وہ جو 4 بندے کھڑے ہوئے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی خلل میں مبتلا کر دیا، ان کی بھی توجہ نہیں رہتی سننے کی طرف۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم پیچھے جائے جا رہے ہیں۔ اس ترقی نے ہمیں بہت زیادہ پیچھے دھکیل دیا ہے، کہاں سے؟ رب رسول کی بارگاہ سے پیچھے دھکیلا ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک بندے کو چاہیے کہ ہم اہل مدرسہ کے ساتھ دل و جان سے محبت کریں۔ سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ اہل مدرسہ کے ساتھ دل و جان سے محبت کریں، ہر طرح اپنی مالی اخلاقی ہر طرح کا تعاون جو ہے وہ ان کے ساتھ رکھیں۔ آپ کو بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی جتنے بھی صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں، اس طرح کے بندوں کی امت کو ضرورت ہے، امت کو ضرورت ہے۔ یہ بندے نہ ہوں، سچی بات ہے، تو پھر لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت نکل جائے۔ آج جو آپ کو امامہ نظر آ رہا ہے، داڑھی نظر آ رہی ہے، صوم و صلات کی پابندی دکھائی دے رہی ہے، پوری دنیا میں مؤذن دکھائی دے رہا ہے، پوری دنیا میں رمضان المبارک آ رہا ہے، قرآن پڑھا جائے گا، یہ سارے کا سارا فیضان جو ہے اسی وادی طویٰ کا ہے، یہ مدرسے کا فیضان ہے۔ پوری دنیا میں آج کل جہاں کہیں بھی آپ کو دین حق کی فکر دکھائی دے گی، اس کے پیچھے مدرسہ ہی ہوگا۔ سچی بات ہے، ابھی میرے ایک دوست تھے، ترکی سے آئے ہوئے تھے، بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں وہاں پہ، تو وہ یہاں پاکستان آنے سے پہلے امام بخاری کے مزار پہ گئے تھے۔ میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا، پڑھ بھی رکھا تھا کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ بالکل لبرل ہو چکے ہیں، کلمہ نہیں آتا ان کو۔ تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے 2-4 لوگوں سے پوچھا تھا نماز، کہتے ہیں یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی کو نہیں، مزار جہاں امام بخاری کا ہے، قسم خدا کی مدرسہ جہاں سے رخصت ہوئے نا، وہاں مدرسہ رخصت نہیں ہوا، وہاں سے اسلام رخصت ہو گیا، اسلام چلا گیا وہاں سے۔ جہاں سے مدرسہ گئے وہاں سے ابو حنیفہ رخصت ہو گئے، جہاں سے مدرسہ گئے وہاں سے امام شافعی، امام احمد، وہ سارے گئے وہاں سے۔ آج دیکھیں نا، مزار امام بخاری رحمہ اللہ کا وہاں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے کام کا پتہ ہی کو نہیں، کچھ کلمہ نہیں آتا، اذان نہیں آتی، نماز نہیں، نماز کا پتہ ہی کو نہیں کیا شے ہوتی ہے۔ کیوں؟ مدرسہ رخصت ہو گیا، وہاں بخاری پڑھنے والا بندہ نہیں رہا۔ کمیونسٹوں نے وہاں پہ وہ عذاب مسلط کیا تھا مسلمانوں پر کہ اندھیر ڈال دیا انہوں نے، آج کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا وہاں۔ اور سچی بات ہے، ہمارے ہاں مدرسہ ہے تو ختم بخاری کے رونقیں دیکھیں آپ، قسم خدا کی، لوگ مرتے پھرتے ہیں پیرس پر، لندن پر، فلانے ملک چلے جائیں، فلانے میں ٹرکی چلے جائیں، فلانے علاقے میں چلے جائیں۔ قسم خدا کی، اگر تم روحانی سکون چاہتے ہو نا، کسی بھی مدرسے میں جا کے ختم بخاری میں شرکت کر کے دیکھو، وہ چمکتے علماء کے چہرے، وہ جو حضور کے دین پڑھ کے طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں ان کے چہروں کو آپ دیکھیں، ان کے چہروں پہ آئی ہوئی آپ خوشی کو دیکھیں، پھر حدیث پاک بخاری کی آخری حدیث پاک کا آپ درس سنیں، آپ دنیا جہان کی ہر شے کو بھول جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سچی بات ہے، درس بخاری، ختم بخاری کا وہ ایک عجب روحانی منظر ہوتا ہے، آپ کبھی دیکھیں تو صحیح جا کے یار۔ تو یہ آج ہمارے اداروں سے جہاں جہاں سے بھی امام ابو حنیفہ کو رخصت کیا گیا ہے نا، وہاں سے ایمان بھی رخصت ہو گیا ہے۔ ابو حنیفہ، میں صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مدرسے کی بات کر رہا ہوں، جہاں سے مدرسہ اکھیڑا گیا ہے نا، وہاں سے اسلام کو ختم کیا گیا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اگر آپ بھی اس طرح کی باتیں کریں، یہ میں عام عمومی طور پہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مدرسے کی دشمنی کی باتیں کریں، آپ کو بھی اگر مدرسہ فوبیا ہو گیا ہے نا، تو آپ پھر امام احمد رضا کے کسی غلام کے پاس بیٹھ کے اپنی بیماری کی تشخیص کروائیں، اس کا علاج تجویز کروائیں، 4 دن دم پھونک کروائیں، تاکہ آپ کے دل میں اسلام کی اور مدرسے کی اہمیت کا اندازہ ہو آپ کو، تو پھر آپ کبھی بھی مدرسے کے خلاف بولیں گے نہیں۔ آج آپ کے بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، مسلمان ہیں، اگر آج آپ کے مدرسے میں، آپ کے گھر میں سیقول صبح پڑھا جاتا ہے، آج ومن یقنط منکن آپ کے گھر میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ سارا فیضان جو ہے یہ مدرسے کا ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدرسے کے ساتھ، حضور کے دین کے ساتھ، حضور کے دین کے سچے خادموں کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔